ہم میں سے لوگوں کی اکثریت کے ذاتی طور پر کوئی خیالات، نظریات اور عقائد نہیں ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ماں باپ یا اپنے کسی مذہبی یا سیاسی رہنما کے خیالات سے متاثر ہوئے ہوتے ہیں اور وہی کچھ کرے جاتے ہیں۔ میں نے چند ہی دن پہلے ایک انتہائی پڑھے لکھے شخص سے میری ملاقات ہوئی اور ان سے بات چیت کرتے ہوئے کچھ ایسے اعمال ان کے سامنے آئے جو کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ ان کو نہیں کرنے چاہیے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے جی یہ میرے ماں باپ کرتے تھے، میری دادی دادا کرتے تھے، تو یہ تو ہماری پوری جنریشن میں ہی چلا آ رہا ہے۔ تو تھوڑا سا میں نے انڈیکیشن دی کہ اگر آپ ان چیزوں کو قرآن پاک کی روشنی میں، احادیث اور سنت کی روشنی میں ذرا ذاتی طور پر کچھ مطالعہ کریں تو آپ اس میں کچھ چینج کرنا پسند کریں گے، یا یہ تھوڑا بہت جو ہے اس سے مختلف لگ رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو ہمارے پورے خاندان میں چل رہے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو عام عوام ہے یا جنرل پبلک ہے، یہ بھی جو ہے نا اپنے کسی پسند کے سیاسی یا مذہبی رہنما کے پیچھے لگے ہوتے ہیں اور بہت کچھ ہی کری جاتے ہیں جو کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پسندیدہ لیڈر ہے یہ کر رہا ہے۔ یہ اپنا دماغ نہیں استعمال کرتے، یہ کویسچننگ نہیں کرتے ہیں، یہ پوچھتے نہیں ہیں کہ بھائی یہ کام آپ کر رہے ہو تو کیوں کر رہے ہو، یا اپنے آپ سے نہیں پوچھتے کہ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں کیوں کر رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جب اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالتے ہیں تو اسکول میں ٹیچر بھی ان کو سنب کر دیتے ہیں کہ بس جو آپ کو سلیبس میں پڑھایا گیا آپ نے سوالوں کا جواب اس کے مطابق دینا ہے۔ اگر تو آپ اس کے مطابق دیں گے تو آپ کے گریڈ اچھے آئیں گے، آپ اگلی کلاس میں چلے جائیں گے، آپ فرسٹ آ جائیں گے۔ لیکن جہاں کہیں آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ لکھ دیا تو آپ کے نمبر ڈاؤن ہو جائیں۔ اسی طرح ٹیچر اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے کہ جو بچے کلاس میں کھڑے ہو کر ان سے سوالات پوچھیں، ان سے کوئی لاجک جاننے کی کوشش کریں۔ وہ بس کہتے ہیں جی یہ آپ ایسے ہی کریں، جی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ویسے کریں۔ اسی طرح ماں باپ بھی اکثر اوقات دیکھا گیا کہ وہ بچوں کے جو کریاسٹی ہوتی ہے، جو ان میں نئی چیزیں جاننے کی کوشش ہوتی ہے، اس کو سنب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بس کہتے ہیں جو کہہ دیا نا بس ٹھیک ہے، میں نے کہہ دیا نا یہ ایسے ہی کریں آپ۔ اسی طرح ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک صاحب نے اپنے کوئی نقطہ نظر کسی ایک موضوع کے اوپر بیان فرمایا، تو وہ مجھے اس سے کچھ اختلاف تھا۔ میں گھر آیا، گھر سے میں نے کچھ 2-3 جو بکس تھیں، کوئی کاپی تھی، وہ میں ان کے پاس لے گیا۔ تو میں نے کہا جی یہ جو آپ نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں اس کے کنٹراڈکشن میں یہ اور بھی نقطہ نظر ہیں، تو آپ ساتھ میں ان کو بھی بیان کر دیتے، تو آپ ان کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے وہ جو میں لے کر گیا تھا اس کو پڑھا پورا، کہنے لگی جی یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن میں تو وہ بیان کر رہا ہوں جو میں نے اپنے ٹیچروں سے سیکھا ہے اور اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، لہٰذا مجھے آپ کے نقطہ نظر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ اپنے پاس رکھیں، میں جو کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تو ان کے پیچھے بھی کافی سارے لوگ لگے ہوئے تھے۔ تو اس طرح کر کے نا ہمیں کچھ یعنی کہ اسکولوں میں بھی یا کالجز میں، ایون یونیورسٹی بیس میں وہ یہ ہوتا ہے کہ سلیبس کے مطابق سوال کا جواب دیں، جو کہہ دیا اس کے مطابق بیچ بیچ میں چلیں، اپنی طرف سے آپ نے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ تو ہمیں ذہنی طور پر ایک غلامی میں ڈال دیا جاتا ہے، ہمیں کیوریاسٹی ختم کر دی جاتی ہے، کریٹو مائنڈنگنیس ہے وہ اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بس سوال نہیں پوچھنا، جو کہا گیا بس وہی کریں، وہ کریں گے تو آپ کو یعنی کہ نمبر ملیں گے، آپ پروموشن ہوں گے، آپ کی جاب ملے گی۔ آپ دفتر میں بھی چلے جائیں تو وہاں پر بھی وہ جو بہت ہی سب آرڈینیٹ سٹاف میں سبمسو ہوتا ہے، جو جی جی کرتا ہے، جو باس کہہ دے وہ اس سے 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہوتا، اسی کو ہی پسند کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو کچھ کہہ دیں آگے پیچھے وہ بندہ کر دے تو اس کی شامت آ جاتی ہے۔ مثلا یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے کسی ملازم کو بھیجتے ہیں کہ پرچی کے اوپر لکھ کے یہ 8-10 آئٹمیں لے آؤ، اگر اس میں سے وہ کسی اور برانڈ کی اٹھا لایا یا کوئی کم لے آیا یا زیادہ لے آیا تو اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس ہو جاتی ہے۔ اس کا کہتا ہے بس جو بتا دیا اس سے باہر نہیں جانا تو نے۔ تو یہ ایک شیپ مینٹیلٹی جو ہے نا ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر پاتے ہیں، ہمارے
اپنی سوچ کوئی نہیں ہے. ہم ایک بھیڑ بکریوں کی طرف جدھر دو چار بندوں کو دیکھتے ہیں اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں, یا ہم اپنا جو بھی ہمارا جس کو ہم نے آقا اپنا تسلیم کیا ہوتا ہے, اپنا لیڈر تسلیم کیا ہوتا ہے, اس کے پیچھے اندھے دھند بھاگی جاتے ہیں. پتہ نہیں وہ ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا. کویسچننگ کو تو بالکل ہی ناپسند کیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہم ایک شیپ مینٹیلٹی میں چلے جاتے ہیں, ہماری اپنی کوئی سوچ سمجھ نہیں ہوتی, جدھر کوئی ہمیں ہانکتا ہم ادھر چل پڑتے ہیں. اس لیے ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم کم از کم انفرادی سطح پر اپنے آپ سے کوئی کام کرتے ہوئے پوچھیں کہ میں یہ ٹھیک کر رہا ہوں, کیا یہ ملکی قوانین کے مطابق ہے, کیا یہ مذہبی قوانین کے مطابق ہے, کیا یہ جو کام کر رہا ہوں اس کی تصدیق قرآن حدیث سنت سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. تو پھر ہی ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں گے اور دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں گے. دنیا میں ہم بھیڑ چال میں لوگوں کے پیچھے چل کے ہو سکتا ہے ہمیں چارہ تو مل ہی جاتا ہے, لیکن وہ کامیابی اور سکون اور جو ایک خوشحالی کی زندگی ہے وہ بھیڑ چال میں نہیں ملتی ہے. وہ آپ کو اپنے نظریات, اپنے خیالات, اپنے عقائد کو اپنے خود درست کرنے کے جب آپ فیصلہ کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, تو پھر ہی ملتی ہے. اس لیے اپنے آپ سے پیار کریں اور شیپ مینٹیلٹی سے جان چھڑائیں, اور جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کے متعلق اچھی طرح سوال جواب کر کے سوچ سمجھ کے پھر فیصلہ کریں. تو اسی طرح آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں.